حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حالات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ میں خنیس بن حذافہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ بدر میں بھی شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے اور 2 یا 3 ہجری انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے 2 یا 3 ہجری خود نکاح کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر 2 ہجری میں ہے اور احد 3 ہجری میں، اس وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتفی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاول 45 ہجری میں جب ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔